قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد احباب ذی وقار، موجودہ دور میں یا آج سے لے کر قیامت تک جتنے مسائل امت کو درپیش ہونے ہیں، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ان مسائل نے ابھی پیدا ہونا ہے مگر اس کا حل پہلے اتر چکا ہے۔ اور حل اترنے کا یہ معنی نہیں کہ اسلام آپ کو نام لے کے بتائے گا کہ سگریٹ حرام ہے، نشہ حرام ہے، یہ افیون حرام ہے، شیشے کے بارے میں یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ایک ایسا اصول نازل فرما دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، اب اس اصول پہ کسی بھی مسئلے کو آپ پیش کریں تو آپ کے سامنے حل آ جائے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا بنتا ہے اور کس اصول کی روشنی میں بنتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور کا ایک بھڑکتا ہوا بہت بڑا مسئلہ فلسطین، غزہ اور اسرائیل، ان کی آپس میں چپکلش، ہم تھوڑا سا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا حل کیا ہے اور اس سے پہلے کیا رہنمائی آپ کو اور ہمیں فراہم کی گئی ہے۔ معزز سامعین، اسرائیل کے اندر جتنے بھی یہودی آباد ہیں وہ وہاں کے مقامی نہیں ہیں۔ اسی طرح مدینہ کے اندر آباد جتنے بھی یہودی تھے وہ بھی وہاں کے مقامی نہیں تھے۔ یہودیوں کے اصل قلعے تو خیبر، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ ان کی بستیاں، ان کے بڑے بڑے وہاں اجتماع، ان کی وہاں طاقت اور حمیت۔ اب یہ حقیقت میں مہاجرین تھے، اور موجودہ دور کے یہودیوں کا وتیرہ اور طرز عمل اور ان کی چالیں اور سازشیں، اور اس دور کے یہود کا کیا انداز تھا، کیا طرز عمل تھا، ہم ان باتوں کو دیکھ کے زبان سے بول اٹھتے ہیں کہ سبحانہ و تعالی، کتنی بابرکت اور پاک ذات ہے میرے اللہ کی، کیسا خوبصورت دین اسلام ہے کہ 1450 سال بعد پیش آنے والا مسئلہ اس کی رہنمائی 1450 سال پہلے کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی آپ اور میں، معاشرے کا کوئی بندہ کوئی 1 سال بعد پیش آنے والے مسئلے کے بارے میں اندازہ لگائے، اپنا خدشہ ظاہر کرے کہ مجھے لگتا ہے کہ یوں ہو سکتا ہے، اور اگر ویسا ہو جائے، ہر شخص کہتا ہے کہ انتہائی زیرک، افہام و تفہیم، فراست اور تدبر کا مالک انسان ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارے رب کا دین بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس کے احکامات بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ مدینہ کے اندر یہود کا ایک طرز عمل تھا، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ نہیں تھے، 3-4 ان کے کام تب سے بڑے مشہور ہیں۔ پہلا کام، کاروبار کرتے تھے، بے شک جائیدادیں اور زمینیں اور باغات مشرکین کی یا وہاں کے مقامی مسلمان کی تھیں، لیکن یہ ان سے ان کے باغ، ان کے پیسے وہ لے کے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے اور طرح طرح کے کاروبار کرتے، اور پھر وہاں سے جو تھوڑا سا پیسہ کماتے
اس پیسے کو سود کی بنیاد پر وہاں کے مقامی عرب کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب دوسرا کام یہ کرتے کہ قبائل کے حالات پہ نظر رکھتے، ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے، رہتے سہتے، اور اپنی سازشوں اور اپنی چالوں کے ذریعے ان کے درمیان لڑائیاں اور دشمنیاں پھیلاتے ہیں۔ ایک یہودی شاس بن قیس ایک دفعہ جا رہا، اس نے دیکھا کہ خزرج اور یہ جو مسلمانوں کے اوس اور خزرج دو بڑے معروف قبیلے تھے کہ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپس میں بیٹھے ہیں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اور بڑی گپیں مار رہے ہیں۔ اب اس کو یہ بات کھٹکی کہ اگر یہ اسی طرح ہنسے کھیلیں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں گے، ان کے اختلاف ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے تو رہنے کی جگہ یہاں نہیں رہے گی، یہ ہمارے خلاف متحد ہو کے ہمیں نکالیں گے یہاں سے۔ ایک نوجوان کو ان کے پاس بھیجتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ان کو جا کے کہو وہ جو تمہاری بیعاس نامی جنگ تھی اس میں کیا بنا تھا؟ زخم تازہ ہونا شروع ہو گئے، اور اس نے جا کے اس یہودی نے 2-4 اشعار اوس کے سنائے، 2-4 خزرج کے سنائے، ان کی جرت کے، ان کی بہادری کے، ان کو وہ جہالت کی ضد اور لڑائی اور وہ مار کٹائی اور قتل و غارت کا پھر سے ماحول یاد کروا دیا۔ اتنا کرنا تھا، آپس میں تو تکہر شروع ہوئی، معاملہ حد سے بڑھتا چلا گیا، اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم حرہ کے میدان کے اندر پھر سے لڑائی لڑیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی آپ سے کافر اوس اور خزرج کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے اوس اور خزرج اسلام لانے کے بعد کا واقعہ، حرہ کے اندر جی لڑائی پھر لڑی جائے گی۔ وجہ کون بنا؟ ایک یہودی کی یہ سازش۔ لو جی تلواریں اور تیر نکلے اور میدان کی طرف بھاگنا شروع ہوئے۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو، کیا میں محمد نے تم سے جہالت کی نفرتیں ختم نہیں کر دی؟ تمہیں مواقعات مدینہ میں بھائی بھائی نہیں بنا دیا؟ تمہارے اجنبی انصار دوستوں نے اپنی بیویاں مہاجرین کو پیش کر دی، اپنے باغ دے دیے، حتیٰ کہ شروع میں وراثت میں حق ملتا تھا مہاجر کو انصار کی وراثت سے۔ یہ مثال اسلام ہی قائم کر سکتا ہے۔ اور ان کو یاد دلوایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اس طرح لڑو مت، تمہارا مال اور جان تم پر حرام ہے، اللہ نے تمہیں عافیت میں لٹایا ہے، امن سے بچایا ہے، تم پھر اس ظلم کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، آپس میں لڑائیوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہو۔ یہ نصیحت کرنے کی دیر تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، سب زار و قطار ہونے لگے، سب پہچان گئے کہ یقیناً شیطان نے ہمارے اندر دشمنی دوبارہ سے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سازش کے پیچھے اصل ہاتھ تھا ایک یہودی کا، اور اسی طرح سود کے اوپر پیسے دیتے، اور وہ عرب دور کے جاہل لوگ وہ اس پیسے کو اپنی عیاشی میں، اپنے مزوں میں اڑاتے، یہ پیسہ دے کے اس سے اور پیسہ کماتے۔ یہ چھوٹا سا نقشہ تھا اس دور کے یہودیوں کا۔ آج کے دور کی بات کیجئے، آج کا آپ کا اور میرا سارا کا سارا بینکنگ سسٹم لانچ کردہ کس کا ہے؟ جوش لابی کا، یہود کا لانچ کردہ سسٹم ہے۔ اور پھر مزے کی بات، پچھلے دنوں ایک سفر کے ذریعے بینکنگ اینڈ فائنانس میں چائنا سے ڈاکٹریٹ کیا ہمارے ایک دوست، ان سے ڈسکشن ہوئی، کہنے لگے اسلامک بینکنگ کے نام پہ جتنا نظام معاشرے میں رائج ہے یہ بھی سارا کا سارا یہود کا رائج کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ ان میں سے مولوی کچھ شعور پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کہو کہ اچھا دوسرا تو حرام اور سود ہے، چلو اسلام والے بینک میں آ جاؤ، سود پہ قرضے۔ آئی ایم ایف دیکھ لیجئے، سارے کے سارے ملکوں کو سود پہ قرضے دے دے کے ان کو اتنا مجبور، اتنا لاچار، اتنا اپاہج کیا ہوا ہے۔ آپ بتائیے اگر آپ میں سے، ہم میں سے
کوئی کسی کا مقروض ہو، مقروض بندہ اپنے قرض دار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہم ان مسائل کو دیکھیں، پھر ان مسائل کے حل کی طرف آئیں۔ پہلا کام یہود سود پہ قرضے دیتے تھے، اور دوسرا کام مسلمانوں کی آپس میں نفرت کو بڑھان چڑھاتے تھے۔ اور اس کا حل کی طرف ہم اگر آئیں، اگر ہم چاہتے اپنے فلسطین قبلہ اول کو آزاد کروانا، ہم اس کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا چاہتے، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کھوکھلے نعروں اور باتوں سے باہر نکلنا ہوگا، اپنی کردار ادا کرنا ہوگا، اپنا رول پلے کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح ان مسائل کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ اور طریقہ وہی ہے، جنگ کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے اوپر آیات نازل ہوئی، ہمارے لیے اسوہ بن گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو یقیناً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ شامل ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لَن يُصْلِحَ آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ الْأَوَّلِ، اس امت کے آخری لوگوں کے سارے مسائل اسی طرح حل ہونے ہیں جس طرح اس امت کے پہلے لوگوں کے مسائل کو حل کیا گیا۔ اگر مسائل کا انداز اور طریقہ وہ ہے جو آج سے پہلے بھی موجود تھا، پھر ان مسائل کا حل بھی وہی ہے جو آج سے پہلے موجود تھا، اور ہمیں اپنی اصل کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اس کی طرف آ کے اس کا حل ڈھونڈنا ہے، ان خرابیوں سے اصل میں بچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے ایمان والو دھیان کیجئے گا کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، اور کہیں دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ اور پھر فَاتَّخِذْهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم دشمن کو دشمن سمجھو۔ اور یہود کے بارے میں فرمایا کہ بے شک الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کے سارے ایک ہی صف کے اندر کھڑے تمہارے خلاف متحد ہیں۔ اب ان متحد کفار کے سامنے تمہیں اپنا دفاع اپنے اتحاد سے پیدا کرنا ہے اور ان خرابیوں سے بچنا ہے۔ پہلی چیز جس سے احتیاط کر کے ان یہود کا قلع کما کیا جا سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک یہودی تاجر نے مسلمان عورت اس کے پاس گئی زیور لینے، انہوں نے اصرار کیا کہ یہ اپنے چہرے کا پردہ اتارے، عورت اپنی عزت اور عصمت بچانے والی حیادار باکرہ خاتون تھی، اس نے وہ پردہ نہیں اتارا، اس سنار نے چلاکی سے اس کا دوپٹہ ساتھ کسی کیل کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا۔ جب وہ عورت وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، اس کا دوپٹہ اس کا کپڑا تو باندھا ہوا تھا، اس کے چہرے سے کپڑا اتر گیا۔ اب اس نے شور مچا دیا، اس کے شور کے بدلے میں وہاں کے مسلمان اٹھے، انہوں نے اس یہودی بندے کو قتل کر دیا، اور پھر یہ شور بڑھتا گیا، یہودی اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کے بندوں کو قتل کر دیا۔ چلتے چلتے یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کے بدلے ان کو سزا بھی دی، اور پھر یہ وقت آیا، آج تو ہم روتے پھرتے ہیں کہ ہم کیسے یہود کے IMF کے قرضوں سے جان چھڑوائیں، ایسا وقت بھی اسلام اور مسلمانوں پہ آیا ہے۔ پھر یہود کو ان کے ملک سے ان کے شہر سے نکال دیا گیا اور ان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ اور یہ طریقہ جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، ہم بھی اگر انہی طریقوں پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت بھی عطا کر سکتا ہے، اور اسلام کو پھر سے وہ آن بان اور شان بھی مل سکتی ہے، وہ عروج واپس بھی آ سکتا ہے۔
اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ سود سے نفرت کی جائے. اور اللہ کا کرنا ایسا، شاید اس سے پہلے ایک دفعہ یہاں جب بھی جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا تب بھی ہم نے بات سود پہ کی تھی. آج تو یہودیت کی تاریخ میں مسلمانوں کو جکڑنے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو سودی قرضوں میں دبوچ لو اور ان میں مجبور کر کے رکھ دو، اور انسان اللہ احکم الحاکمین کے فرامین کو بھول جاتا ہے. لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا، لوگوں بڑھا چڑھا کے سود مت کھاؤ. فاذنوا بحرب من اللہ، جو باز نہیں آتا اس کام سے اس کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. پہلا کام، اگر کوئی عملی کردار ادا کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں، وہ حلال رزق کی طرف آئے. حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے احد کی جنگ کا تذکرہ کرتے کرتے درمیان میں سود کی آیات کیوں نازل کی؟ تذکرہ تو جنگ کا، لڑائی کا ہو رہا ہے، درمیان میں یہ سود کی کیوں آیات نازل کی؟ فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا کیونکہ وہ حرام کھا رہا ہوتا ہے اور حرام کھانے والے کے اندر غیرت ایمانی باقی نہیں رہتی. جس میں ایمان کی غیرت نہ ہو وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اور پھر سود انتہا درجے کا بخل اور اللہ کی نافرمانی ہے، انسان کے دل میں بزدلی پیدا کرتا ہے، دنیا کی محبت اور خواہشات کو پران چڑھاتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے، زہد اور تقوی اس میں سے ختم کر دیتا ہے. اور دوسرا کام، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ان یہود کے مقابلے میں صحابہ کرام کی اس بات کی تربیت کی، زہد اور ورع کی، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو کافی اور شافی سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس قرضے کی روش پہ مت چلو، سود لینے کے چکروں میں مت پڑو، عیاشی کی زندگی چھوڑ کے سادگی کی زندگی اپناؤ. ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی عطا فرمائے، اسلام عطا فرمائے اور پھر اس کو 2 وقت کی روٹی عطا فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے جس شخص کے پاس ایک دن کے کھانے کے لیے روٹی، آٹا اور پہننے کے لیے کپڑے موجود ہوں تو سمجھ لے کہ پوری دنیا اپنے آب و تاب کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے. بھائی اس پیمانے پہ اگر دیکھا جائے ہم میں سے ہر شخص امیر ترین آدمی ہے، لیکن افسوس مسلمان پر، افسوس انسان پر، شیطان اتنی اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود دل میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے کہ میرے حالات مشکل ہیں. اور جس دل کے اندر یہ کیفیت ہے کہ میرے حالات مشکل ہیں، میں پریشان انسان ہوں، میرے معاشی مسائل ہیں، مجھے ان مسائل کا سامنا ہے، وہ کیسے اپنے دل اور زبان کو ایک جیسا کر کے کہہ سکتا ہے الحمدللہ؟ نہیں کہے گا، وہ تو اللہ کا ناشکرہ بنے گا. اور کبھی بھی جو اللہ کا ناشکرہ ہے، ناشکرے بندے سے کوئی خیر کی امید کی جا سکتی نہیں ہے. وہ خود بھی مایوس ہوگا، مایوسیوں کو پھیلائے گا، لوگوں کے ذہن خراب کرے گا، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرے گا کہ بس اللہ کو میں ہی ملا ہوں سارے مسائل کے لیے، ساری پریشانیاں مجھ پہ ٹوٹنی تھی. یہ ہے ایک بندے کا رویہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ آپ کی اور میری زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑے دے دے اور جو کچھ اس پہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پر راضی کر دے تو یہ اللہ کے نزدیک انتہائی خوش نصیب ترین انسان ہے. اور یہی قناعت ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اپنے اللہ سے خوش ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور صرف شکر نہیں ادا کرتا، عزیز ساتھیوں یاد کریے اس بات کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی جان کے بعد سب سے عزیز ترین اور محبوب ترین چیز اس کی اولاد ہوا کرتی ہے. حتیٰ کہ انسان کبھی کبھی اپنی عزت نفس کو بھی داؤ پہ لگا کے اپنے معاشی حالات کو خراب کر کے بھی اولاد کا دفاع کرتا ہے.
اور اس لیے میرے رب نے فرمایا انما اموالکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، یعنی اس کی محبت قریب ہے کہ تمہیں اندھا کر دے، اور اس محبت میں تمہیں کچھ یاد نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندے کو اس کی محبوب ترین چیز کے معاملے میں آزماتا ہے اور بندہ اس پہ ثابت قدم رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو انعام بھی بہت بڑا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے اس کا بیٹا لے لیا، کتنی محبوب ترین چیز ہے، اور پھر فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ذرا میرے بندے کے پاس اس کے حالات کا جائزہ لو اور جا کر دیکھو تو صحیح کیا کہتا ہے۔ فرشتہ آیا، یاد رکھیے آپ اور ہم بھی ایک دوسرے کے گواہ ہیں، انبیاء اور رسول بھی ہم پر گواہ بنا کے قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، یہ زمین بھی گواہ بنا کے پیش کی جائے گی۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ ہاتھ اور پاؤں بھی گواہ بنا کے قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ اب وہ فرشتہ آیا، اس نے حالات دیکھے، بات ہو رہی ہے آپ کے اور میرے ہموں اور غموں اور پریشانیوں کی، مایوسیوں اور نا امیدیوں کی۔ فرشتہ آیا، اس نے دیکھا کہ بندے کا بیٹا سکا فوت ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ اب بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان ذالک لمن عزم الامور، لوگوں یہ بڑی ہمت والا کام ہے، یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آخری درجے کی ہمت والے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی چوٹ پہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی تجھ سے راضی ہوں۔ فرشتہ یہ بات جا کے اللہ احکم الحاکمین کو بتاتا ہے، یا اللہ تیرا بندہ اتنی تکلیف میں تھا مگر کہہ رہا تھا اللہ میں تجھ سے اب بھی راضی ہوں۔ فرمایا جاؤ میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کے لیے اپنی جنت میں ایک گھر بنایا ہے اور اس کا نام رکھا ہے بیت الحمد، اللہ کی تعریف کرنے والے بندے کا گھر، کیونکہ اس پہ آزمائش بڑی آئی ہے، اس کو بڑی تکلیف سے آزمایا اور جھنجھوڑا گیا ہے، مگر یہ اس آزمائش پہ ثابت قدم رہا ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، یہ اس کا شکر ادا کرنا مجھے پسند بڑھایا ہے، اس لیے ہم نے اس کا گھر بنا دیا ہے جنت میں، اور اس کا نام بھی اس کے نام پہ لکھ دیا ہے بیت الحمدی، اللہ کی تعریف کرنے والے کا گھر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جب بھی آپ سے، مجھ سے، ہم سے زندگی میں کوئی پوچھے کیا حال احوال ہیں، اوپر سے مت کہیے الحمدللہ، دل و جان سے کہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہے، کیونکہ مجھ سے نیچے بھی بڑی دنیا پڑی ہے۔ یہ دوسرا اصول، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جائیے گا کچھ وقت تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی دیجیے گا، ذرا سوچیے گا کہ آپ سے نیچے کون کون پڑا ہے، آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں کی، اور زیادہ دیر بیٹھے ہیں تو کئی ہزاروں کی لسٹ نظر آئے گی، معاش میں آپ سے نیچے بڑی دنیا پڑی ہے، صحت میں آپ سے نیچے بڑی دنیا پڑی ہے، عزت میں آپ سے نیچے بڑی دنیا پڑی ہے۔ اگر اتنے لوگوں کو نیچے دیکھ کے انسان کے دل کے اندر یہی جذبہ پیدا ہوگا اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر ہماری ناشکری، نا امیدی کی بڑی وجہ ہم اوپر دیکھتے ہیں، اور اوپر دیکھنے سے منع کیا گیا، اور سورۃ زخرف میں فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ سورۃ المعارج۔ لوگوں یہ جو تم اوپر اور نیچے کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کا عہدہ اور میرے حالات، میری عزت اور اس کی اتنی ٹھاٹ باٹ، تم ان باتوں پہ پریشان ہو نا، تمہارا رب 26 پارے سورۃ زخرف، اللہ کرے تیسرے چوتھے رکوع میں یہ آیات جا کے کھولیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار دیکھیے، یہ دنیا اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے اگر ہمیں اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی، پھر سے سنیے،
اگر ہمیں اس بات کا خوف نہ ہو کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی. اور سورۃ آل عمران میں فرمایا اے مومنو ان کافروں کی ریل بیل اور پیسہ اور عزت اور اتھارٹی اور مشینری اور ان کا ورلڈ آرڈر اور ان کی بینکنگ سسٹم اور ان کی حکومتیں، ان کا جاہ و جلال، ان کا اسلحہ، ان کی تعلیم، ان کی گروتھ، ڈیولپمنٹ، ترقی، کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے. لگتا ہے یہ حق والے ہیں، کیونکہ اگر مسلمان حق والے ہوتے تو دنیا میں ہم نے مار کھانی تھی. تعلیم میں ہم مارے، عزت میں ہم مارے، دنیا میں نام و نشان مسلمانوں کا نہیں ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو بات سمجھا رہے ہیں. اگر میرے رب کو یہ بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، پھر جو رب رحمان کے ساتھ کفر کرتا ہم اس کے گھر کی چھتوں کو اور دروازوں کو سونے کا بنا کے رکھ دیتے. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور صرف گھر کے دروازے اور چھتیں سونے کے نہیں بنا دیتے، ہم ان کے تکیے بھی سونے کے بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دیتے. اور آگے فرمایا یہ سب دنیا کا سودا اور سامان ہے، یہ 4 دن کی ریل پیل ہے، سب ختم ہو جانا ہے. بھائی سمجھیے، نکالیے اللہ کے لیے. ایک مسلمان کو مایوسی زیب نہیں دیتی، اور مایوس بندہ ہی ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، مقابلے میں آ کے جان بوجھ کے اپنی طاقت سے زیادہ پہننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ اچھی سواری رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اعتماد والا بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پیدل بھی جا رہا ہو تو ایسی ٹھاٹ باٹ اور عزت اور غیرت سے جاتا ہے جیسے بادشاہ جا رہے ہیں. اور یہی صحابہ کرام کی شان تھی. اپنے رزق حلال پہ اس قدر مطمئن اور خوش رہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ دیکھ کے بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنا اعتماد ان لوگوں میں کہاں سے آیا. یہ اعتماد اللہ کا دین اسلام پیدا کرتا ہے، قرآن پیدا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور توکل علی اللہ پیدا کرتا ہے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. 3 باتیں ہم نے بہت مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کی کہ نبی علیہ السلام کے دور کے یہود، ان کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا تھیں اور ان کا حل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور موجودہ دور کے یہود کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. ان کا حل وہی ہے جو اس دور کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پہلی بات، یہودیوں کی بڑی چال ہے سود، اس سے بچا جائے. دوسری بات، مسلمانوں کی آپس میں نفرت اور انتشار، اس سے بچا جائے، کیونکہ جس طرح وہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، آج بھی امت مسلمہ کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری بات، سود سے وہی بچے گا جو زہد اور سادگی اور توکل علی اللہ اور اللہ کے ساتھ تعلق پہ قائم رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ان خیر کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے بڑے دل سے دعا گو ہیں اور بڑی درد سے دعا گو ہیں. نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کرام ایک قبیلہ آیا، کہتا ہے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، ہمیں کوئی اپنے قرہ، اپنے آئمہ، اپنے استاد بھیجیے تاکہ ہم اللہ کا دین اور قرآن سیکھ سکیں. نبی علیہ السلام نے 70 قرآن کے حفاظ اور قاری بھیج دیے. ان ظالموں نے وہ سارے کے سارے شہید کر دیے، اور نبی علیہ السلام کم و بیش 1 ماہ
کتنے دن مسلسل ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعائیں اور مسلمانوں کی عزت کے لیے دعا کرتے رہے. تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے. کم از کم انسان کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے رہیں. ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم دمر اعداءک واعداء الدین, اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى على النبي الكريم.